صحابہ کرام کی قبروں سے مشک کی خوشبو کا آنا۔ حضرت محمد بن شرحبیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے ایک مٹھی مٹی لی۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو وہ مشک تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خوشی کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ ابن سعد میں دوسری روایت یہ کہ حضرت محمد بن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے مٹھی بھر مٹی لی اور مٹی لے کر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے مٹی کو دیکھا تو وہ مشک تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے بقیع میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھودی تھی۔ ہم جب بھی مٹی کھودتے تو اس میں سے ہمیں مشک کی خوشبو آتی، اور یہ خوشبو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ہم لحد تک پہنچ گئے۔ نام صحابہ سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزوں سے محمد کی صدا آتی ہے۔ جب بھی بیٹھتے ہیں صحابہ کے پرچم تلے یوں لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ جیسے ظاہری اعمال ہوں گے ویسے اللہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضری کا شرف حاصل ہوا میانی قبرستان کے اندر کہ کئی مہینوں تک مسلسل پہرا لگانا پڑا فوجیوں کو۔ لوگ آتے مٹی لے جاتے، خوشبو خوشبو۔ پھر کسی اللہ والے نے دعا کی، یا اللہ تو نے ان کی حقانیت، صداقت، ولایت دنیا کو دکھانی تھی، وہ سب کو پتہ چل گیا۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو لوگ ان کے وہ لاش تک نکال لے جائیں گے، لہٰذا یا اللہ اس خوشبو کا جو سلسلہ ہے یہ ختم فرما دے۔ تب جا کر قبر سے جو خوشبو آ رہی تھی مٹی سے وہ ختم ہوئی۔ اسی طرح ہمارے قریبی گکھڑ منڈی میں امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بیٹے مولانا عبدالحق خان بشیر گجرات میں، ان کے والد گرامی کی قبر سے بھی خوشبو آئی۔ اور کسی نے خواب میں دیکھا، جب حضرت کو خواب میں دیکھا، جب انہیں قبرستان میں دفن کر دیا تو اللہ نے پورے قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ 1700 کتابیں لکھی، کتنی؟ ہر فتنے کے خلاف کتاب لکھی، اتنے بڑے انسان۔ اور وہ بھی ہوتے ہیں جن کی قبر سے کیڑے نکلتے ہیں۔ یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں یہ کیسی شخصیات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی قبروں سے، نیک اللہ والوں کی قبروں سے خوشبوئیں کیوں آئی؟ بادشاہوں کی قبروں سے کیوں نہیں آتی؟ جن کو ہم عزت دار، ہٹو بچوں کے شور سب کے سامنے روزانہ آپ سنتے ہیں، ان کی قبروں سے کیوں نہیں آتی؟ کیا وجہ؟ عزت میں کمی تھی؟ زبردستی عزت کروایا کرتے؟ دولت کی کمی تھی؟ اربوں روپے بینک اکاؤنٹ میں چھوڑ کر چلے گئے، اربوں۔ اچھا اختیار میں کمی تھی؟ ایک فون پر بندہ اٹھا کر غائب کر دیتے تھے، فیصلہ تبدیل کروا دیتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن کیا ہے کہ وہ کام جو فرعونوں نے کیے وہیں یہ کر رہے تھے، جو خاصیت نمرود کی تھی وہ یہ اپنا رہے تھے۔ نیک کام والا چکر ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر غلطی سے کسی غریب کو کچھ دیتے تھے تو 400 ٹی وی چینلوں کے سامنے لا کر بیچارے کو بے عزت کر کے دے، یہ لو جی ہم نے دے دیا اس کو۔ جب تک یہ تصویر نہ کھنچوائیں، اخبار میں اشتہار نہ دے دیں، ٹی وی پر ایڈ نہ چلائیں، تب تک یہ کسی کو کوئی شے دیتے ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو اصل کام تھے ہمارے کرنے کے وہ کیا تھے؟ نوجوان اسی طرح بے روزگار سڑک بن رہی ہے، ایسا ہی ہے جی۔ مریض اسی طرح دھکے کھا رہے سڑک بن رہی ہے۔ اچھا کہتے پڑھا لکھا پنجاب، پڑھا لکھا پاکستان، چھوٹے بچے ورک شاپوں پر کوئی روڑی کے اوپر چیزیں اٹھا رہا، سارا کچھ روڈ بن رہا ہے، گلیاں پکیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا نوکریاں پکیاں کسی دن نہیں ہوئی۔ فوج سے ریٹائر ہوا پولیس میں آ گیا، پولیس سے ریٹائر ہوا تو بینک میں آ گیا، بینک سے ریٹائر ہو گیا پیٹرول پمپ پر چلا گیا، تو نوجوان کدھر جائے؟ ایک بندہ 8-8 9 پینشن رہے، نوجوان خودکشی نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ روڈ بنانا ہمارا کام نہیں، ہمیں انسان بنانے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب انسان بن جائیں گے روڈ بھی بن جائیں گے، سڑکیں بھی بن جائیں گی، پلازے بھی بن جائیں گے، معیشت بھی ٹھیک ہوگی۔
پہلے انسان بناؤ۔ میرے نبی نے آپ نہیں دکھا سکتے دور صحابہ سے لے کر آج تک انہوں نے روڈ نہیں بنائے، ہاں نا حضرت عمر نے روڈ بنائے، ان کے کسی کو سنیا ہوئے، میں ہی تو آنو سنانا۔ انہوں نے بندے بنائے، کیا بنائے؟ بندے بنائے، ریاست کو مضبوط کیا، کرپشن کو ختم کیا، لوگوں کا ایمان بنایا۔ جب ایمان بنے گا، ایسے روڈ بننے میں مہینہ لگ گیا ہے، 10 دنوں میں ایسے کئی روڈیں بن جاتی۔ ایک ہاسپٹل بنانے میں سال لگتا ہے، مہینوں میں بنا دیں گے۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازیں۔ ایک رات میں نہیں بنائی ایمانی غیرت نے، ایک رات میں مسجد بنا ڈالی۔ ایمان ہوگا سب کچھ بن جائے گا، منٹوں میں آنے واحد کے اندر، یوں نہیں ہو رہا۔ 74 سال ہو گئے، آج تک ہم رڑ رہے، جو آ رہا ہے کھائی جا رہا ہے، نوجوان نسل اسی طرح تباہ ہوتی جا رہی۔ کیسے قبروں سے خوشبو آئے؟ خوشبو والے اعمال کرنے ہوں گے۔ میرے نبی کے ذات خوشبو، بات خوشبو، میرے نبی کے ہر ادا خوشبو، نبی کے پاکیزہ نورانی مبارک طریقوں پر چلیں گے، دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ ہمیں انسان بنانے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے کہ پہلا اچھا انسان بنو، اچھا ڈاکٹر بنے گا۔ اب اندازہ کریں، آج میں دن کو ایک بات سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کی نوکری ہے، ٹائم پورا ہو گیا، مریض کی لائن لگی ہے جی، ختم ہو گیا، ان کے سامنے سے گزر کر جا رہا ہے، چیک نہیں کر رہا، یہاں سے وہ اپنے کلینک پر جائے گا، دوبارہ ڈیوٹی شروع کرے گا۔ یار یہ جو بیچارے اتنے دور گاؤں سے آئے ہیں، کیا تمہاری ڈیوٹی تک تمہارا وہ چیک کرے؟ انسانیت کسی چیز کا نام کوئی نہیں۔ یہ صرف ڈاکٹر نہیں، ہر شعبہ کو لے لو آپ، تمام شعبے، کہ جب ٹائم ختم ہوتا ہے بس جی ختم۔ آتے کتنے بجے؟ 5 6 گھنٹے لیٹ آتے۔ یہاں جب 40 بندوں کی لائن لگتی ہے تب ڈاکٹر اندر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح تمام اداروں کے اندر، اور کرتے 2 یا 3، اور چیک کریں نخرے ایک کے اوپر اتنا ٹائم لگا ہے، اس کے اندر ان کے موبائل بھی ہیں، اندر کی ذاتی گپ شپ بھی ہے، کپڑوں کے چینجنگ بھی ہے، اور سارا کچھ ہے، اور اس میں جب ٹائم ختم ہو گیا جا کر اپنی کلینک پہ بیٹھ جائیں گے۔ ہمدردی ختم ہو گئی۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے، دیکھو کائنات کی تقدیر کتاب نے بدلی ہے، جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ جب تک اس سے رہنمائی نہیں لیں گے، اللہ کی قسم، وہ بندہ جو اندھیرے میں چلنا چاہتا ہے لیکن ٹارچ نہیں ہے، کھائی میں گرے گا۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، قرآن کی تعلیمات سے روشنی نہیں لیتا، ہواؤں میں اڑ لے، نیچے آئے گا، نیچے آئے گا، جتنی مرضی ترقی کر لے نیچے آئے گا، ڈوبتا جائے گا۔ وہ ترقی نہیں ہے، وہ اس طرح ہے غبارے میں ہوا برو زیادہ برو گے تو کیا ہوگا؟ یہی حالت۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اصحاب مصطفیٰ کی سیرت سے سبق لے کر قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرتے رہنے کی، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت، بچہ ہو یا بچی ہو، سب سے بڑا فوکس یہاں پر ہے، اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنا کے، کل کے درس میں تھوڑی اس میں روشنی ڈالی تھی، اور خود کو ایک اچھا انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ، خود 5 وقت کی نماز پڑھے، حلال روزی، یہ 2 کام کر لے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہر گھر کے اندر لیڈر پیدا ہوں گے، گیدڑ کہیں نہ پیدا ہوگا۔ لیڈر پیدا کرنے، غیرت مند افراد پیدا کرنے ہیں، اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں، ورنہ ہم غلامی میں جی رہے ہیں آج بھی۔ جو بچہ کیا کرنا ہے؟ نوکری کرنی۔ نوکری کس کو کہتے ہیں؟ نوکری آزاد ہے ہی کوئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں آزاد رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے غلامی کے علاوہ ہر کسی کی غلامی سے، نوکری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔